بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، اہل تشیع کا کفر جب بیان کیا جاتا ہے تو اس میں ایک وجہ کفر یہ بھی ہے کہ اہل تشیع قرآن کریم کو تحریف شدہ مانتے ہیں، تحریف قرآن کے قائل ہیں۔ جب یہ بات کی جاتی ہے تو عام طور پر اہل تشیع بہت سارے مسلمانوں کو یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ جی یہ جھوٹی روایات ہیں، جھوٹی باتیں ہیں، ایسی ہماری کتابوں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آج ہم اہل تشیع کی سب سے معتبر کتاب اصول کافی سے وہ روایات دکھاتے ہیں جو تحریف قرآن پر دال ہیں۔ یہ اصول کافی میرے سامنے رکھی ہوئی ہے، اعتقادی، اجتماعی، اخلاقی و علمی تالیف، سقہ الاسلام کلینی یعنی کہ محمد بن یعقوب الکلینی۔ یہ با ترجمہ و شرح، یہ فارسی کے اندر جو ہے اس کی شرح وغیرہ ہوئی ہے، بقلم دانشمند محترم آقائی حاج سید جواد مصطفی۔ یہ کہاں سے چھپی ہے تو یہ حضرات آپ دیکھ لیں، تہران خیابان سعدی جنوبی۔ تو یہ تہران ایران سے چھپی ہے۔ اب اس کتاب کی حیثیت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، تو یہ جلد نمبر 1 ہے، اور اس جلد نمبر 1 میں یہ مقدمے میں آپ دیکھیں کہ یہاں پر اس کتاب کی صفحہ نمبر 7 پہ لکھا ہوا ہے، یعنی از علماء معتقدند کہ کتاب کافی بر امام زمانہ علیہ السلام عرضہ شد، یعنی کہ علماء کرام اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ جو کتاب کافی ہے یہ امام زمانہ کے سامنے پیش کی گئی، وہاں حضرت فرمود، اور امام زمانہ نے کیا کہا، الکافی کافی لشیعتنا، کہ ہمیں یہ کافی جو ہے، اصول کافی ہمارے شیعوں کو کافی ہے، ہمیں کتاب کافی شیعان مارا بس است، یعنی کہ یہ جو کتاب کافی ہے یہ شیعوں کے لیے کافی ہے، اس کے بعد ان کے پاس کوئی حجت نہیں ہے۔ جب کافی آ جائے، اصول کافی آ جائے تو یہ ان کے لیے کافی ہے۔ اب دیکھیں اس اصول کافی کے یہ جلد نمبر 4 ہے، اور اس جلد نمبر 4 میں کہ صفحہ نمبر 436 ہے۔ اس صفحہ نمبر 436 کے اندر جو ہے کس طرح تحریف قرآن کی بات کی گئی ہے یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آپ کی سمجھ میں یہ بات آئے گی۔ یہ صفحہ نمبر 436 کتاب فضل القرآن، یہ صفحہ 436 جلد نمبر 4 کتاب فضل القرآن۔ اس کے اندر روایت لائے ہیں۔ روایت کیا ہے، عن اسحاق بن عمار عن ابی بصیر عن ابی جعفر، یعنی امام باقر سے روایت کرتے ہیں، قال نزل القرآن اربع، قرآن جو نازل ہوا تھا وہ 4 حصوں پر تھا، ربع فینا، ایک چوتھائی ہماری تعریف میں، و ربع فی عدونا، اور 1/4 ہمارے دشمنوں کے لیے، و ربع سنن و امثال، 1/4 سنن اور امثال میں، اور وربع فرائض والاحکام، اور 1/4 جو ہے فرائض اور احکام میں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اماموں کے تعریف میں ایک حصہ نازل ہوا ہے اور ایک ان کے دشمنوں کے رد میں نازل ہوا ہے، تو شیعہ سے سوال یہ ہے کہ موجودہ قرآن میں دکھائیں کہ کہاں اماموں کی تعریف ہے اور کون سے چوتھائی حصے میں ان کے دشمنوں کا رد ہے۔ اور اسی طرح یہ صفحہ نمبر 440 کے اندر آپ روایت دیکھیں تو یہاں پر جو روایت ہے یہ حضرات آپ دیکھیں جی، عن احمد بن محمد بن ابی نصر قال دفع الی ابو الحسن علیہ السلام، کہ یہ محمد بن ابی نصر کہتا ہے کہ یہ احمد بن محمد بن ابی نصر یہ کہتا ہے کہ میری طرف ابو الحسن علیہ السلام یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مصحف بھیجا، وقال لا تنظر فیہ، کہ اس پہ دیکھنا نہیں ہے، اس کو دیکھنا نہیں ہے، کہتے ففتحتہ۔ اب یہ شیعوں کی بغاوت دیکھیں اور امام کی نافرمانی دیکھیں کہ انہوں نے کہا دیکھنا نہیں، اس کے باوجود دیکھا
کہتے ففتحتہ وقرأت فیہ، میں نے اس کو کھولا اور اس میں پڑھا لم یکن الذین کفروا فوجدت فیہ، یعنی کہ لم یکن الذین کفروا جو سورۃ البینہ ہے اس کو دیکھا، فوجدت فیہا اسم 70 رجلا من قریش، تو میں نے اس میں قریش کے 70 آدمیوں کے نام دیکھے، باسمائہم و اسماء آبائہم، ان کے نام اور ان کے باپ کے نام۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ 70 آدمیوں کے سورہ بینہ میں نام ہیں، تو لیکن موجودہ قرآن میں تو نہیں ہیں، تو گویا شیعہ جو قرآن مانتے ہیں اس کی سورہ بینہ میں 70 انسانوں کے 70 آدمیوں کے نام ہیں، قریش کے 70 آدمیوں کے نام اور ان کے آبا کے نام۔ یہ اسی کتاب کے اندر آپ صفحہ نمبر 444 میں دیکھیں، جلد نمبر یہ 4 ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے یہ روایت پیچھے سے چلتی آ رہی ہے، اور اس روایت میں ہے فقال ابو عبداللہ سے مراد امام جعفر صادق ہیں۔ امام جعفر صادق نے کیا کہا، کف هذه القراءۃ، اس قراءت سے رک جاؤ، اقرأ کما یقرأ الناس حتی یقوم القائم۔ جی اب سوال یہ کرتے ہیں کہ شیعہ پھر ہمارے والا قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ تو یہ گویا کہ امام نے ان کو کہا ہے کہ یہی قرآن پڑھتے رہو یہاں تک کہ امام قائم آ جائے، یعنی کہ امام زمانہ آ جائے۔ فَإِذَا قَامَ الْقَائِم، جب امام کھڑا ہو جائے گا، قائم کھڑا ہو جائے گا، قرأ کتاب اللہ عز وجل علی حد واخرج المصحف الذی کتبتہ علی، کہ اور وہ قرآن پر اللہ کا کتاب پڑھے گا اپنی حد پر جو اصل تھا، اور اس نسخے کو نکالے گا جو حضرت علی نے لکھا۔ اب حضرت علی کا نسخہ کون سا ہے ان کے نزدیک، یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ وقال اخرجہ علی الی الناس، حضرت علی نے لوگوں کی طرف ایک نکالا، حین فرغ منہ، جب اس سے فارغ ہو گئے، وکتبہ، اور اس کو لکھا، فقال لهم، ان لوگوں سے کہا، ھذا کتاب اللہ عز وجل کما انزلہ اللہ علی محمد، یہ اللہ کی کتاب ہے جیسے اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ وقد جمعتہ من اللوحین، اور میں نے اس کو 2 گتوں کے 2 تختیوں میں لکھ دیا ہے، 2 تختیوں کے درمیان جمع کر دیا۔ فقالوا هو ذا عندنا مصحف جامع فی القرآن لا حاجت لنا فیہ، کہ وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس ایک مصحف ہے جس میں قرآن جمع کیا گیا، ہمیں اس کی حاجت نہیں ہے۔ فقال اما واللہ ما ترونہ بعد یومکم ھذا، تو حضرت علی نے کہا کہ اللہ کی قسم اس کے بعد تم اس کو نہیں دیکھو گے۔ تو انما کان علی ان اخبرکم حین جمعتہ لتقرؤہ، تو مجھ پر یہ تھا کہ میں تمہیں خبر دے دیتا کہ جب میں نے اس کو لکھا ہے، جو میں نے اس کو جمع کیا ہے تاکہ تم اس کو پڑھ لو، مجھ پر یہی تھا، نہیں تم نے جم لی۔ تو گویا کہ یہ کہتے ہیں کہ جو قرآن موجود ہے یہ حضرت علی والا قرآن نہیں ہے، حضرت علی نے ایک اور قرآن بنایا تھا جس کو لوگوں نے نہیں لیا، باقی صحابہ نے، تو حضرت علی نے کہا کہ آج کے بعد اس کو نہیں دیکھو گے۔ اور وہ کہاں ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ جب امام آئے گا 12واں امام، تو وہ اس کو غار سے قرآن کو لے کے آئے گا اور اس وقت وہ قرآن پڑھا جائے گا۔ اب وہ کتنا بڑا قرآن ہے، کیا اس کی حیثیت ہے، تو یہ بھی اصول کافی کے ہی یہ صفحہ نمبر 446 میں دیکھیں کہ یہاں پہ کیا کہتے ہیں، عن ابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق نے فرمایا، ان القرآن الذی جاء به جبرائیل علیہ السلام الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ قرآن جو جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کے آئے، 17,000 آیت، وہ 17,000 آیات تھیں۔ تو اب 17,000 آیات پر مشتمل وہ کون سا قرآن ہے؟ تو گویا کہ اس قرآن کی آیات تو 6,000 اور کچھ ہیں، کچھ 100 ہیں، تو 17,000 آیات والا قرآن شیعہ کا ہے۔ گویا کہ شیعہ اس قرآن کو نہیں مانتے، تحریف قرآن کے قائل ہیں، اور ان کا عقیدہ یہی ہے کہ کوئی اور قرآن جو ان کا 12واں امام لے کر آئے گا غار سے، وہ قرآن پڑھیں گے۔ اس قرآن پر اہل تشیع کا ایمان نہیں ہے، جب ایمان نہیں ہے تو پھر یہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔